ہم مسائل بتائیں یا امین شاد صاحب سے مولانا کے حوالے سے صحیح رہنمائی لے کے مولانا سے ملاقات کر لیں، پھر انشاءاللہ کوئی سبب بنے گا انشاءاللہ۔ فون کیا کریں پھر بتائیں گے ایسی چیزیں، یہاں تو مسئلے بتانے ہوتے ہیں حلال حرام کے، نکاح طلاق کے۔ چلیں بہت شکریہ۔ یہ کسی طرح یہ سلسلہ روکا جائے ورنہ ہمارا سارا وقت خرچ ہو جاتا ہے انہیں باتوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے آپ کو پہلے بھی فون کیا تھا، برا نہ مانے کہ ہمیں بار بار تنگ کری جا رہی ہے۔ ہاں ہاں، نہیں برا مناتے بیٹے، نہیں برا مناتے، فرمائیے آپ۔ پھر اب کال نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اچھا میری دادی اماں ہے نا، اب وہ بوڑھیا وہ واشروم میں جاتی ہے نا، ہاں ہاں، کہ پاؤں اور ٹانگیں ناپاک ہو جاتی ہیں تو ٹھیک۔ وہ نا خالی پانی سے دھو لیتی ہیں، کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں بچے چلو، ان کی بہت اچھا نماز سوال۔ ٹھیک ہے، بالکل نماز پڑھیں، پانی سے دھو لیتی ہیں تو پھر پاک کیوں نہیں ہوں گی ٹانگیں؟ اللہ رحم فرمایا آپ کی دادی اماں پر، وہ نماز پڑھتی رہے، آپ نے نماز ٹھیک ہے۔ بیٹا بات سن لی آپ نے؟ ہاں جی شکریہ۔ اگر آپ کی دادی اماں کے کپڑے اور جسم خراب بھی ہو جائے اور پانی اگر مل گیا الحمدللہ، اگر خدا نہ خواستہ یہ مستقل بیماری ہے، پانی نہ بھی ملے گا تو پاک ہے بی بی۔ پڑھتی رہے، کوئی بات نہیں، نماز نہ چھوڑیں، اللہ فضل فرمائے۔ اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ۔ جی طلاق کے بارے میں مولانا ایک سوال ہے، کیا طلاق کے بعد بچے کو دودھ پلانے پر کال لے لیتے ہیں مولانا پہلے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، ستیانہ روڈ تے تسی کتنے دسیا؟ رحمان جیولر آپ نے دیکھا ہوگا، ہاں جی ہاں جی، اسی گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے، مولانا وہاں جمعرات کے روز تشریف فرما ہوتے ہیں ظہر سے عصر تک۔ جمعے کے دن آئے؟ نہیں، جمعرات کے دن۔ اچھا، جمعرات کے دن رحمان جولر والی گلی میں؟ جی جی، مسجد ہے نا، مسجد کے اندر آئیں گے آپ؟ ہاں جی ہاں جی، آ جائیں، بتائیں وہاں آ جائیں انشاءاللہ۔ مسجد کا کیا نام ہے؟ نام کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ہی مسجد ہے، ضرورت تو وہاں ہوتی ہے جہاں 10 مسجدیں ہوں۔ نام ہے محمدی کریمیہ، جامع محمدی صحیح کریمیہ، ہے، آ جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اوکے سر۔ اللہ رحم۔ مولانا یہ مساجد کے نام لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ محلے کے اندر دسیوں اور ہوتی ہیں، لیکن آپ کی تو ماشاءاللہ ایک ہی ہے، مگر مدینہ شریف میں بھی تھا نا مسجد، جی السلام علیکم۔ مسئلے بنی محمد حافظ خان صاحب کر رہا ہوں جی۔ جی جی ہیلو جی جی بھائی ہیلو، سن رہے ہیں آپ کی بات، آپ بھی ہماری سنیے نا، ہماری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو فرضی روزے ہیں جی، وہ دوسرے گھر والے مل کے بھی اکٹھے رکھ سکتے ہیں جی؟ جس ساتھی بندے کے رائے یہ مولانا بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، اگر کسی بندے کے یا کسی عورت کے 20-30 روزے رہتے ہوں تو چلیں 2-3 بندے مل ملا کے گھر کے افراد اور کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ ہیلو جی آپ کی بات سن لی ہے ہم نے، آپ ہماری سنیے گا۔ نہیں ان سے پوچھو نا، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں روزوں کے حوالے سے؟ وہ تو کہتے ہیں میرے بھی چھوٹے، میری دیدی کے اکٹھے ہی رکھنے کے لیے، وہ الگ بات ہے۔ جی بھائی فرمائیے۔ میں اپنے رکھوں۔ ہیلو، جی جی، آپ سوال دوبارہ دہرائیے۔ میں نے کہا جی میرے کچھ روزے رہ گئے تھے ہاں ہاں رمضان کے، ہاں، تو وہ گھر والے سارے مل کے رکھ سکتے ہیں جتنے رہ گئے تھے جی؟ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے 5 روزے رہتے ہیں تو آپ اپنی بیوی کو اور 2 بچوں کو ملا کے یہ روزے پورے کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح کا سوال ہے آپ کا؟ جی سارے مل کے رکھ لیں بھائی۔ نہیں یہ نہیں ہے رکھ سکتے، یہی جی، آپ کو ہی رکھنے پڑیں گے، وہ نہیں اور رکھیں جو گے۔ منت مانے ہوگی یہ کام ہوگا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے روزے رکھوں گا جی، اس کے وہ بھی لیے آپ ہی رکھیں گے، جس جی؟ نے منت مانی نا وہی یہ منت والے روزے بھی مولانا کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ نے اپنے اوپر خود واجب کیے ہیں اور آپ ہی یہ ذمہ داری ادا کریں، آپ اس کو خود ہی رکھنے پڑیں گے جی؟ خود ہی رکھنے پڑیں چلو گے، ٹھیک ہے، تاکہ آئندہ آپ اس طرح کی جرت نہ کریں کہ اپنے اوپر فرض کرتے ایسی پھر۔ منتیں نہ مانا کریں۔ صحیح ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، چلیں بارک اللہ اللہ۔ خیر سے رکھے جی۔ جی مولانا طلاق کے حوالے سے سوال ہے ہاں کہ کیا طلاق کے بعد بچے کو دودھ پلانے پر عورت شوہر سے کسی معاوضہ کا مطالبہ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے عورت کو بھی دودھ بھی پینا پڑتا ہے اور بہتر خوراک بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور جبکہ یہ عورت اس وقت طلاق کی حالت کے اندر ہے اور رجوع بھی نہیں ہو سکتا؟ بالکل عورت کو حق پہنچتا کہ اگر اس کو طلاق دے دیے نا ہاں ہاں، تو پھر بچے کو اگر دودھ پلوانا چاہتا نا خاوند سے تو اجرت دینی پڑے گی، معاوضہ لے سکتی، اپنی خوشی سے مفت پلائے تو اس کی مرضی، ورنہ وہ معاوضہ لے یا وہ اور کسی عورت سے پلواتا پھرے پہ۔ نہیں مولانا یہ اس کو مطلب اگر وہ مقدمہ وغیرہ کرتا ہے تو جائز کرتی ہے بی بی ایسا اگر کرتی ہے تو؟ کیا مطلب اپنے خرچے کے لیے، نفقے کے لیے یا بچے کے حوالے سے؟ بالکل، یہ تو قرآن مجید میں آتا ہے،
اگر وہ پلوانا چاہتا 2 سال مکمل کرنا چاہتا ہے، اس سے کم بیچ تو پھر اس کو معاوضہ دینا پڑے گا. ٹھیک بالکل وہ لے جزاکم سکتی اللہ خیر. فتاوی آن لائن، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں آپ ہر اتوار عصر تک مغرب کال کر سکتے ہیں. ہمارا ٹول فری نمبر پشاور سے لے کر کراچی تک بالکل فری ہے، ہمیں کال کیجئے. اور ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001177777. اور خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ جب سے یہ پروگرام چل رہا ہے 4 برس سے، الحمدللہ 5واں برس ہے، اور اس پروگرام میں روز اول سے لے کر آج تک آپ کے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدد اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں. جی مولانا، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ بچے کو دودھ پلانے کا عورت معاوضہ طلب کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آدھے پیسے لے گی یا پورے پیسے لے گی؟ پورے. اس کا بھی بچہ ہے مولانا، ماں کا بھی؟ نہیں، بچہ تو بہرحال مولود ہے، بچہ خاوند کا ہی، اس کا ہی بیٹا بنے گا. اب یہ بچے کا بٹوارا کیسے ہوگا کہ اس بچے کو کس کے سپرد کیا جائے؟ باپ تقاضا کرتا ہے کہ بچہ مجھے دے دیا جائے، اور ماں اپنی ممتا کے مارے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ بچہ میرے پاس رہنے دیا جائے. بات کریں گے کال کے بعد. جی السلام علیکم. تھوڑا اونچا بولیے بھائی. جناب سوال یہ ہے کہ ایک دوست نفلی روزے رکھتا ہے، یعنی کہ معمول کے ساتھ نا. ہاں. تو کبھی کبھی سحری رہ جاتی ہے، وہ ویسے ہی رکھ لیتا ہے روزہ، تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ بغیر سحری کے روزہ رکھنا، آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا؟ جی. اس کی کیا اہمیت ہے؟ نیت تھی اس کی کہ میں نے صبح سحری کھانی ہے، روزہ رکھنا ہے. بالکل. ٹھیک ہے جی. میرے بھائی، نفلی روزہ ہو یا فرضی ہو، سحری کھانا سنت ہے، اپنے فائدے کی بات ہے، برکت ہوتی، کھا لے گا کچھ طاقت رہے گی. ورنہ اگر وہ نہیں کھاتا تو روزہ اس کا بالکل صحیح ہے. جان بوجھ کر بھی نہ کھائے تو روزے میں کیا حرج ہوگا؟ اس نے اپنے پر ہی ہے نا زیادہ بوجھ ڈالیا کہ بھوکا مرے گا، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. سحری کھانا روزے کا کوئی حصہ نہیں کہ اس کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. اگر رہ جائے کہ دن بعد میں جاگا یا خود بھی نہیں طبیعت چاہتی نہ کھائے یا جان بوجھ کر بھی نہ کھائے تو اس سے کوئی روزے میں نہیں نقصان واقع ہوتا. روزہ پورا ہی پورا. جی بچے کو کس کی تحویل میں؟ ہاں، بچہ جو ہے اس کا حق پہلے ماں کا ہی، ماں کو ملے گا. اگر وہ جا کر کوئی دوسرا نکاح کر لے تو پھر اس کا حق ختم ہو جائے. جب تک وہ نکاح نیا نہیں کرتی اس کا حق ہی ہے، اس کو پالے. اچھا مولانا، یہ شریعت کا جو حکم ہے اس کو ہم نے ایک قانون کی طرح یا سودے بازی کی طرح رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بچہ تیرے پاس ہی ہے اگر تو شادی نہیں کرتی. تو عورت بعض اوقات اس مجبوری کے تحت کہ بچہ اس نے اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے شادی نہیں کرتی، یعنی ہم نے اس سے لکھوایا ہوا ایگریمنٹ کے اندر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میرا بھائی فوت ہو گیا سوموار دن. انا للہ و انا الیہ. اللہ الذی عیسیٰ. جی مغفرت فرمائے اللہ. جی جنہاں غسل دین واسطے آیا نا، انہیں کہا جی کہ ٹاپ جڑے کپڑے وہ استعمال کرتے سی، جڑا کمبل سارا کچھ لوگاں نوں تقسیم کر دو، گھر نہ رکھو. تے رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ مولانا صاحب نے پوچھ کے دسو. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ دے. یہ بات اس غسال نے بالکل غلط کہی. یہ کوئی بات نہیں. کیوں نہیں کمبل گھر میں استعمال کرنا، یہ کپڑے نہیں کرنے. اگر اس میں کوئی نہیں خرابی، کوئی بیماری وغیرہ کے جراثیم نہیں تو سارے استعمال کریں. بیماری ہے کوئی تو پھر تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے، جلا دینے چاہیے. کالا یرکان تھا. اگر ایسی ہے نا کہ متعدی مرض کا اندیشہ، جلا دینا چاہیے. اور اگر ایسی بات نہیں تو بالکل آپ سب استعمال کریں. ٹھیک ہے. مولانا تھوڑی آپ سے اور وضاحت چاہیں گے کہ ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی بڑی بوڑھی فوت ہو جاتی ہے تو ہم اس کے کپڑے تو دے دیتے ہیں کہ جی آخری کپڑے یہی پہنے ہوئے تھے کسی کو دے دیں، لیکن جو زیور انہوں نے 10-12 تولے پہنا ہوتا وہ نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے مولانا؟ بس یہی تو ہے، شارٹ کٹ سا انہوں نے بنا رکھا ہے کہ کپڑے دے دیے جائیں. ہوشیاری اور چالاکی ہے نا. کچھ لوگوں نے نا پیسے لینے سن تو معاف نہیں کیے، ان سے ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے قیامت تک نہیں معاف کرنے. اس کا کیا حل ہے؟ نہیں وہ کیوں معاف کریں، یہ تو جبر نہیں ہے. لینے سن وہ تو دے رہا ہے جس میں وہ لینے